अस्सलाम वालेकुम फेलोज। एजुकेशन सीरीज़ के 5वें लेक्चर और एजुकेशनल हिस्ट्री के पार्ट 2 लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर से काफ़ी इस्तेफादा किया होगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट लेक्चर हमने एजुकेशनल हिस्ट्री पे किया था, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक पार्ट पहले डिस्कस किया और दूसरा पार्ट आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। पहले लेक्चर में हमने एजुकेशनल हिस्ट्री के पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि बरसगीर पाको हिंद में यानी पाकिस्तान बनने से पहले कौन कौन सी एजुकेशनल रिफॉर्म्स अमल में लाई गई, इन डेट्स को और उसके क्या क्या असरात मुरतब हुए। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद कौन कौन सी एजुकेशनल रिफॉर्म्स और एजुकेशनल रिकमेंडेशंस पेश की गई और कब कब की गई। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पिछले लेक्चर्स की तरह काफ़ी फ़ायदा देगा। इसमें भी इम्पोर्टेंट डेट्स, रिकमेंडेशंस बताई गई हैं ताकि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपकी अच्छी तैयारी हो सके। इसमें भी हमने सब्जेक्टिव पार्ट को इग्नोर किया है, ऑब्जेक्टिव पार्ट को लेकर चले हैं ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। और उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर का बाकायदा आगाज करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। और लेक्चर पसंद आने पर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो डियर फेलोस, आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी पॉलिसीज बनी। सबसे पहले आल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई 1947 में। उसके बाद कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959 में। तीसरे नंबर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 में। फोर्थ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 और 5 पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998। डियर फेलोज, इन 5 पॉलिसीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये आपके लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहले आल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 कायदे आज़म की सरबराही में पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई कराची में। 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 4 दिन ये कॉन्फ्रेंस चली। उस वक़्त के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फजलुर रहमान साहब ने इसकी सरबराही की। इसमें जो रिकमेंडेशंस की गई, 6 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एंड ग्रेजुअली रेज्ड टू 8 ईयर इन फ्यूचर। 6 ईयर्स मीन्स 5वीं क्लास तक नर्सरी से लेकर फ्री और लाजमी तालीम तमाम बच्चों के लिए की जाए और आस्ता आस्ता इसको 8th क्लास तक बढ़ा दिया जाए। एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इस्लामिक कंसेप्ट, जैसा कि कायदे आज़म ने भी इस पर जोर दिया कि एजुकेशन जो है तालीम, उसमें भाईचारा, डेमोक्रेसी और इंसाफ के तकाज़ों को उभारा जाए और स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ें डेवलप की जाएं। इसके बाद ये भी कहा गया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो प्राइवेट इदारे हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो फंडिंग करें और बाकायदा इदारे बनाएं जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी जा सके। टीचर्स की ट्रेनिंग पर फोकस किया जाए फ्यूचर में और तमाम जो लैंग्वेज है वो उर्दू रखी जाए एजुकेशन की। स्कूल विल फोकस ऑन फिजिकल ट्रेनिंग, ना सिर्फ किताबी अलूम पर तवज्जो दी जाए बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग पर भी फोकस किया जाए। इसमें 7वें नंबर पे गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस स्पेशल क्लासेस फॉर अडल्ट एंड टीचर्स विल बी ट्रेन फॉर दिस, कि गवर्नमेंट ये इरादा रखती है कि हमारे बालग अफराद के लिए तालीम बालगा के नाम से स्पेशल क्लासेस चलाई जाएं और टीचर्स को स्पेशल इसकी ट्रेनिंग दी जाए कि बड़ों को बूढ़ों को किस तरह से पढ़ाया जाए। प्राइमरी स्कूल्स शुड बी को एजुकेशनल। प्राइमरी स्कूल को एजुकेशन यानी लड़के और लड़कियों की इकट्ठी तालीम हो प्राइमरी तक, या
लोकल नीड्स के मुताबिक अगर इदारे इतने हों, जगह इतनी हो तो लहदा उनको तालीम दी जा सकती है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर बहरहाल गर्ल्स के लिए अलहदा से इदारे बनाए जाएंगे। यानी कि इसमें ये रिकमेंड किया गया कि प्राइमरी सतह पर लड़के और लड़कियों की तालीम यकसा हो सकती है, एक जगह पे हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी स्टेज पे जाके गर्ल्स के लिए अलहदा ही इदारे बनाए जाएंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि 2 मेडिकल कॉलेज वीमेन के लिए इस्टेब्लिश किए जाएंगे जितनी जल्द हो सके हर विंग में। जैसा कि आपकी इल्म में है कि इस वक्त हमारे पास मशरकी पाकिस्तान था, इसलिए ईच विंग कहा गया कि यानी दोनों हिस्सों में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। स्कॉलरशिप फॉर पुअर एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड। गरीब और डिजर्व जो स्टूडेंट्स करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन शुड बी सेटअप। सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन के लिए काउंसिल बनाने का इरादा भी इस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर किया गया और इसके साथ एक नेशनल लाइब्रेरी और म्यूज़ियम बनाने का इरादा भी ज़ाहिर किया गया। इनमें से बहुत सी रिकमेंडेशंस पर अमल भी हुआ आने वाले दिनों में। सेकंड हमारे पास है कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959। इन 1959 एजुकेशन कमीशन हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एस.एम. शरीफ। 1959 को एस.एम. शरीफ रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या कुछ पेश हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया। द कमीशन रिकमेंडेड टू अचीव 5 years कंपल्सरी स्कूलिंग विद इन पीरियड ऑफ 10 years and 8 years compulsory schooling within a total period of 15 years. The main objective of education should be to make a child literate to develop all aspects of life. इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से फोकस किया कि 5 years कंपल्सरी एजुकेशन स्कूलिंग हर बच्चे के लिए की जाए और इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ाकर 8 years तक कंपल्सरी एजुकेशन की जाए, यानी एलिमेंट्री तक कंपल्सरी एजुकेशन की जाए। और एजुकेशन का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चों को लिखना पढ़ना सीखना और ज़िंदगी के हर पहलू के लिहाज से काबिल इंसान बनाना शामिल है। सेकेंडरी एजुकेशन के लिहाज से इन्होंने जो स्टेप्स उठाए, सेकेंडरी एजुकेशन शुड ब्रिंग अबाउट द फुल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज ए इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, एज अ वर्कर। ये चाहते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन हर बच्चे को इस काबिल बनाए कि वो एक शहरी होने के नाते, वर्कर होने के नाते अपने आप को इस काबिल बना सके कि अपनी सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को एंजॉय कर सके और उसको साथ लेकर चल सके। इन्होंने एजुकेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, मिडिल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। टीचिंग ऑफ नेशनल लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड रिसीव great importance. English should be taught as functional subject. Religious education should be made compulsory in class 5 to 8. यानी इन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जिनमें इंग्लिश था, मैथमेटिक्स थी और फंक्शनल जो इंग्लिश है उसको फंक्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लेकर आए और रिलीजियस एजुकेशन को लाजमी करार दिया क्लास 5वीं से लेकर 8वीं तक। इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशंस दी? हायर एजुकेशन एज व्यूड बाय द कमीशन वाज अ कम्युनिटी ऑफ स्कॉलरशिप्स। ये कहते हैं जी जो रिकमेंड किया गया वो ये कि चूंकि ये कम्युनिटी स्कॉलरशिप्स की कम्युनिटी होती है इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इट्स पर्पस नॉट ओनली अ डिग्री बट इट कैपेसिटी टू इनकरेज teachers and scholars to engage themselves in research and to pass on to next generation the result of their studies. वो चाहते हैं कि ये स्कॉलर्स जो हैं इनका मकसद सिर्फ डिग्री लेना ना हो या जॉब हासिल करना ना हो, बल्कि ये अपनी रिसर्च को आने वाली नस्ल तक पहुंचाएं और अपनी इस रिसर्च के और एजुकेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाली नस्ल तक अच्छे तरीके से पहुंचाएं। ये पर्पस होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास दी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1972। इसमें बहुत से अहम फैसले हुए हैं और जो कि इम्प्लीमेंट होते हुए हमें नज़र आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन हिज एड्रेस टू द नेशन
on 15th March 1972 presented the features of educational policy 1972 to 80. 8 years کا ان کا پلان تھا کہ یہاں تک ہم لوگ نے یہ ایجوکیشنل پالیسی لے کے چلیں گے، اور اس پالیسی کو عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کیا. اس پالیسی میں بہت سی ریکمنڈیشنز دی گئیں جو آج کی تاریخ تک کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. اس میں سب سے پہلے فری ایجوکیشن ول بی پرووائڈیڈ فرام نرسری ٹو 10th کلاس اسٹیپ بائی اسٹیپ. انہوں نے پہلے اسٹیپ پر 5ویں کلاس تک، اس کے بعد 8ویں کلاس تک، اس کے بعد 10th کلاس تک فری ایجوکیشن جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. اس میں اسٹوڈنٹس کی فیس بھی اور ان کو بکس بھی فری پرووائڈ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا. پرائمری ایجوکیشن should be universal for boys by 1979 and for girls by 1984. یونیورسل ایجوکیشن آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، یو پی ای یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کے نام سے کچھ سال پہلے تک سکولز میں انٹروڈیوس رہی. ان کا ارادہ تھا کہ 1979 تک یونیورسل ایجوکیشن یعنی کہ ہر بچہ لڑکا جو ہے 1979 تک انرولڈ ہو سکولز میں، اور لڑکیاں 1984 تک. یو پی ای کو بعد میں یو ایس ای کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن کے نام سے. یو پی ای ریکمینڈ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے، میاں عبدالحفیظ پیرزادہ نے اپنی ریکمنڈیشنز میں، اور یو ایس ای یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن سابقہ حکومت نے اس پر عمل درآمد کیا، اور اسکولوں میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا گیا کہ جہاں پہ پرائمری تک ہر بچہ انرولڈ کیا گیا، وہاں سیکنڈری تک بھی ہر بچہ جو تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہے اور اس ایج میں ہے اس کو انرولڈ کیا جائے اور اسکولوں میں لایا جائے. تیسرے نمبر پر جو انہوں نے جو بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن کیا، ٹیکسٹ بکس اینڈ ریٹن مٹیریل وڈ بی پرووائڈیڈ فری ان پرائمری اسکولس. انہوں نے پرائمری اسکولس تک ٹیکسٹ بک اور ریٹن مٹیریل یعنی کٹس وغیرہ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ فری پرووائڈ، یعنی یہ اس چیز کا ارادہ کیا کہ پرائمری اسکولوں میں فری پرووائڈ کی جائیں گی. اسی چیز کو آج ہم اپنے اسکولوں میں امپلیمنٹ بھی دیکھتے ہیں کہ پرائمری کے ساتھ ایون کہ ہائی کلاسز تک بھی فری جو ہے وہ بکس اور ریٹن مٹیریل اسکولوں میں پہنچتا ہے. اور اوپر جو فری ایجوکیشن ہم نے دیکھا کہ کسی بچے کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، صرف ایف ٹی ایف فروغ تعلیم فنڈ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، لیکن فیس کے نام پر کوئی چیز بچوں سے وصول نہیں کی جاتی. ٹیکنیکل ایجوکیشن شوڈ بی پرووائڈیڈ ان اسکولز اینڈ کالجز. انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا کہ صرف کتابی علم نہ ہو بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بھی پرووائڈ کی جائے بچوں کو اسکول اور کالج لیول پر. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اسکولوں میں بھی اور کالجز میں اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل ادارے علیحدہ بھی قائم کیے گئے 1972 کے بعد. انٹیگریٹڈ سائنس کورسز انکلوڈنگ میتھمیٹکس، بایو اینڈ فزیکل سائنسز would be introduced at high and intermediate stages. انہوں نے مختلف سبجیکٹس کو اکٹھا کر کے مضامین کو تیار کیا گیا، میتھمیٹکس، بایو اینڈ فزیکل سائنس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہائر اینڈ انٹرمیڈیٹ سٹیجز میں، تاکہ بچے جو ہے وہ ان سبجیکٹس کو لے کے چل سکیں. انہوں نے جو مزید ریکمینڈ کیا وہ 3 یونیورسٹیز تھیں، ملتان میں، سعید الشریف میں اور سکھر میں، کہ ان 3 علاقوں میں نئی یونیورسٹیز قائم کی جائیں. ایک انہوں نے کولابریشن کی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور یونیورسٹیز کے ساتھ، تاکہ جو اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں سائنس کی، نیوکلیئر سائنسز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو وہیں سے جابز مل سکیں. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن وڈ بی اسٹیبلشڈ. انہوں نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن قائم کیا. بک بینک اور نیشنل بینک فاؤنڈیشن وڈ بی اسٹیبلشڈ ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا کہ بک بینک یا نیشنل بینک جو فاؤنڈیشن ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں قائم کی جائیں گی، تاکہ اسٹوڈنٹس کو کالج اور یونیورسٹی لیول پر فری بکس مل سکیں پڑھنے کے لیے اور نوٹس تیار کرنے کے لیے. پیپلز اوپن یونیورسٹی وڈ بی اسٹیبلشڈ فار دا پارٹ ٹائم ایجوکیشن تھرو میڈیا.
یہ اس کا عملی مظاہرہ ہم لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی شکل میں دیکھتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1972 میں ریکمینڈ کی گئی اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اور آج ہماری لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں اوپن یونیورسٹی کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایجوکیشنل پالیسی آتی ہے 1978. جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے، یہ مارشل لاء دور میں بنی، یعنی کہ ضیاء الحق صاحب نے اس کو پیش کیا 1978 میں. 1977 میں یہ کانفرنس اسلام آباد میں شروع ہوئی، اس کے نتائج جو تھے وہ 1978 میں برآمد ہوئے. اس پالیسی میں سب سے زیادہ اسلامی رنگ جو ہے وہ ظاہر تھا، جس کا مظاہرہ اس طرح سے ہوا کہ پہلی بار اسلامیات کو 6 سے لے کر 10 تک لازم قرار دے دیا گیا. آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ریکمینڈ کیا گیا. اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، فاؤنڈیشن، ہسٹری، کلچر اس کو جان سکیں اور صحیح مسلمان بنتے ہوئے قرآن اور سنت پر عمل کر سکیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس چیز کو لے کر انہوں نے اسلامیات کو 6 سے لے کر 10 تک لازم قرار دے دیا. انہوں نے سب سے پہلے پرائمری ایجوکیشن اس پر فوکس کیا. پرائمری ایجوکیشن ایز یوزول ساری پالیسیز میں پرائمری ایجوکیشن کو بہت فوکس کیا گیا. پرائمری اسکول انرولمنٹ وڈ بی انکریزڈ that all boys of school age were enrolled by 1982 سے 1883 and girls were 1986 سے 87. یہ وہی چیز ہے جو پچھلی ہم لوگوں نے پالیسی میں دیکھی، یعنی یو پی ای یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. ہر وہ بچہ اور بچی جو اسکول جانے کی عمر میں ہے وہ 83 تک لڑکے اور 87 تک لڑکیاں تعلیم کے اسکول میں ضرور داخل ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے جو بہت بڑا انیشیٹو اٹھایا وہ تقریباً 1700 نئے پرائمری اسکول کھولے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور یہ کئی اسکول کھلے بھی کئی علاقوں میں، جس کی وجہ سے ہمارا لٹریسی ریٹ بہت اپ چلا گیا. تقریباً 1300 نئے پرائمری اسکول کھولے جائیں گے رورل ایریاز میں. تقریباً 5000 ماسک اسکولس وڈ بی اسٹیبلشڈ فار بوائز. مسجد مکتب اسکول کھولے جائیں گے 5000. یہ آپ نے اور ہم نے دیکھے ہوں گے اپنے ارد گرد کہ مسجد مکتب اسکول شاید ابھی بھی کہیں پہ چل رہے ہوں. 5000 تقریباً انہوں نے کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا. ٹیکسٹ بک اینڈ ٹیچنگ کٹس ور پرووائڈیڈ ٹو پرائمری اسکولس. انہوں نے ٹیکسٹ بکس کے ساتھ ٹیچنگ کٹس جو ہے نا وہ بھی پرووائڈ کرنے کا ارادہ کیا پرائمری اسکولس کو. ٹیچنگ کٹ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتی ہے، کہ جس میں ٹیچنگ کے ریلیٹڈ مٹیریل ہے وہ سارا، مثلاً اگر میتھ کی ٹیچنگ کٹ آ رہی ہے تو اس کے اندر جیومیٹری کا سارا سامان ہوگا. انگلش کی ٹیچنگ کٹ آ رہی ہے تو اس کے اندر گرامر اور دوسری چیزیں ہوں گی. یہ بھی پرووائڈ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا. آل دا پرائمری ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اینڈ نارمل اسکولز وڈ بی اپ گریڈیڈ ٹو کالج فار آف ایلیمنٹری ٹیچرز. جتنے بھی پرائمری اسکول ٹیچرز کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تھے جن کو ہم لوگ نارمل اسکولز بولتے تھے، ان کو انہوں نے اپ گریڈ کر کے کالج، ایلیمنٹری ٹیچرز کے کالج بنا دیے، جس کے بے شمار ہر شہر میں تقریباً ایک ٹیچرز ٹریننگ ایلیمنٹری اسکول کالج ہوتا تھا. اب اس کا بھی سیٹ اپ انہوں نے چینج کر دیا، اب چینج ہوا ہے، لیکن پہلے یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا اور یہ موجود تھے، جس میں صرف اور صرف ٹیچرز کی ٹریننگ کا پروسیس ہوتا تھا. بی ایڈ کی اور ایم ایڈ کی کلاسز ہوتی تھی اور ٹیچرز کی ٹریننگ کا پروسیس چلتا تھا. انہوں نے سیکنڈری ایجوکیشن میں کیا جی، میتھمیٹکس وڈ بی انٹروڈیوسڈ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ. اس سے پہلے میتھس کو شامل تو کیا گیا تھا پالیسیز میں سبجیکٹس کے اندر، مگر انہوں نے کمپلسری سبجیکٹ کی حیثیت سے میتھ کو شامل کیا. 1000 middle school will be upgraded to high level and 200 new schools would be open. 1000 مڈل اسکول کھولے گئے اور 200 تقریباً اسکول نئے اوپن کیے گئے. 1000 مڈل اسکول جو اپ گریڈ کر کے ہائی لیول کر دیے گئے اور 200 نئے اسکول کھولے جائیں گے. اسکولوں میں نئی سائنس لیبارٹریز اور لائبریریز بھی بنائی جائیں گی، اور اسی طرح 1150 ٹیچرز کے لیے اقامتی ادارے بنائے جائیں گے، یعنی ان میں ہاسٹلز کی رہائش دی جائے گی ان کو. سیکنڈ شفٹ
would be introduced in schools to increase the enrollment, اور اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ بھی چلائی جائے گی جس میں تاکہ انرولمنٹ بڑھ سکے. اس کا ایک عملی مظاہرہ آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے، اور اب بھی کئی اسکولوں میں چل رہا ہے کہ اگر کوئی اسکول مڈل ہے، ایلیمنٹری ہے 8 تک، تو آگے 9th اور 10th کی کلاسز وہاں پہ چلتی ہیں. اگر کوئی پرائمری ہے تو آن ورڈ 6 سے لے کے 10 تک وہاں پہ آگے کلاسز چلتی ہیں سیکنڈ ٹائم ایوننگ میں. یہ اب بھی کئی جگہوں پہ سیکنڈ شفٹ اسکول چل رہے ہیں. انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے کیا ریکمینڈ کیا جی؟ ڈگری پروگرام آف 4 years ٹو بی امپورٹڈ ایز ہائر ایجوکیشن. پہلے کالجز میں صرف ایف اے تک تعلیم تھی، اس کے بعد یونیورسٹی لیول پہ ایجوکیشن تھی. انہوں نے ڈگری پروگرام جو تھا وہ کالجز کو دیا کہ 4 years جو ہے نا وہ پروگرام آپ کالجز میں چلائیں. منیمم اسٹرینتھ آف ڈگری کالجز وڈ بی فکسڈ. ڈگری کالجز میں جو تعداد تھی بچوں کی وہ فکس کی گئی کہ اس حد تک بچے جو ہے نا وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ٹیچنگ آف سائنس سبجیکٹس، ان کو بھی انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا. سائنس سبجیکٹس کو بک بینک اسکیم کو دوبارہ سے شامل کیا گیا. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ریسرچ اس کو قائم کرنے کا ارادہ کیا گیا. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو پچھلی پالیسی میں بنا تھا اسی کو ترغیب دی گئی، اسی پر عمل کیا گیا. اور اس کے ساتھ نیشنل اسٹوڈنٹ سینٹر وڈ بی اسٹیبلش ٹو اسٹڈی اینڈ کنڈکٹ ریسرچ آن اسٹوڈنٹس پرابلم. یہ انہوں نے ایک نیا ادارہ بنایا نیشنل اسٹوڈنٹ سینٹر، جس میں اسٹوڈنٹس کی پرابلمس کو فیس کیا گیا. جو اسٹوڈنٹس پرابلمس فیس کرتے ہیں ان کو انالیسس کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس لاسٹ پالیسی آ رہی ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 سے 2010 تک. 2010 کے بعد بھی کئی ریفارمز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئیں جس کو ابھی تک ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس میں ڈفرینٹ چیزیں تھیں لیکن مین جو پالیسی آئی وہ یہ 2010 کی. اس کو دیکھتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف نے اس پالیسی کا اعلان کیا 1998 میں. اس میں جو آبجیکٹیوز تھے وہ تھے ارینجنگ فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن. انہوں نے کوالٹی ایجوکیشن پر بہت فوکس کیا. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ٹریننگ سیشن چلتے رہے ہیں ٹیچرز کے. بعض آج سے کوئی 3-4 سال پہلے ساری سمر ویکیشنز میں ٹریننگز چلتی تھیں وہ کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے، اور باقاعدہ اس کے ادارے بنے ہوئے تھے. لاہور میں ڈی ایس ڈی کے نام سے ادارہ تھا جس کا مقصد ہی ٹیچرز کی ٹریننگ اور کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنا تھا. لیکن اب وہ ادارہ ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ مرج کیا گیا ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. وہ ٹریننگز جو پہلے چل رہی تھیں کوالٹی ایجوکیشن کی اب وہ اتنی زور و شور سے نہیں چل رہی ہیں لیکن اتنی زور و شور سے نہیں. پہلے تو پورا ایجوکیشن کا تقریباً 80% فوکس ٹریننگز پر اور ایجوکیشن کوالٹی کو بہتر کرنے کی طرف تھا. انکریجنگ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن، انہوں نے جی انکریج کیا بہت زیادہ پرائیویٹ اداروں کو، پرائیویٹ لوگوں کو کہ وہ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. پہلے ایک پالیسی میں ہم نے ذکر اس کا پڑھا تھا کہ پرائیویٹ لوگوں کو انویسٹ کرنے پر انکریج کیا جائے، مگر وہ پری پرائمری تھا. مگر انہوں نے پورے ادارے بنانے کی اجازت دی کہ آپ میٹرک تک جو ہے نا وہ ادارے بنا سکتے ہیں. اب تو ہمارے ارد گرد کالجز بھی جو ہے نا وہ پرائیویٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں بچوں کو. میکنگ ایجوکیشن پرپز فل اینڈ بی جاب اورینٹیڈ، انہوں نے ایجوکیشن کو صرف کتابی علم تک محدود نہیں رکھا بلکہ کوشش کی کہ کوئی بامقصد ایجوکیشن ہو اور ایسی ہو جس سے جاب اورینٹ ہو سکے، بچے جاب حاصل کر سکے. کوالٹی آف ایجوکیشن، ٹیچر ایجوکیشن جو ہے نا اس کو امپروو کیا گیا. اس کا ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے کہ پچھلے جتنے 5-6 سالوں میں 7 سالوں میں جتنی بھی ٹیچرز کی بھرتی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری کم از کم بی ایڈ بیس پر ہے، یعنی اتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے تو پھر آپ ٹیچرز اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. ڈیولپمنٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن ان دا کنٹری، انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کنٹری میں ڈیولپ کرنے کی ریکمینڈ کیا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہی یونیورسل پرائمری ایجوکیشن جس کو انہوں نے فارمل اور نان فارمل اپروچ سے اچیو کرنے کے لیے ٹارگٹ دیا.
کہ جس طرح یو ایس سی، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کے نام سے پہلے ایک تحریک چلی تھی، پھر اس کے بعد یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن کے نام سے تحریک چلی. انہوں نے فارمل اور نان فارمل اپروچز یوز کر کے اس ٹارگٹ کو پورا کیا جائے. اس کے بعد انہوں نے فوکس کیا ایلیمنٹری ایجوکیشن پہ. کوالٹی ایلیمنٹری ایجوکیشن وڈ بی امپرووڈ. ٹیچرز کمپیٹنسی وڈ بی امپرووڈ تھرو ٹریننگ پروگرامس. یہ پہلے بھی ذکر ہو گیا. جہاں پہ پرائمری ایجوکیشن پرائمری ٹیچرز کی ٹریننگ پر فوکس تھا، وہاں پہ ایلیمنٹری ٹیچرز کی ٹریننگ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آگے کہ ایلیمنٹری ٹیچرز کی ٹریننگز بھی کنڈکٹ کروائی گئیں تاکہ ایجوکیشن سٹینڈرڈ امپروو ہو سکے، بہتر ہو سکے. انہوں نے 1 ماڈل سیکنڈری اسکول ایچ ڈسٹرکٹ لیول پہ بنانے کا ریکمینڈ کیا، یعنی کہ کیسا ماڈل سیکنڈری اسکول جس میں تمام سہولیات بچوں کے لیے میسر ہوں. پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ وڈ بی انٹروڈیوسڈ ان اسکولز میں پروجیکٹ میتھڈ کو انٹروڈیوس کروایا گیا. سیلری اسٹرکچر آف ٹیچرز وڈ بی بیسڈ آن ایجوکیشن. جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اب تقریباً 7-8 سال یا 10 سال سے وہی اپلائی کر سکتا ہے ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں جس کے پاس کم از کم بی اے بی ایڈ کوالیفیکیشن ہو. اب وہ کوالیفیکیشن بی اے کے بجائے ایم اے کر دی گئی ہے، ایم اے بی ایڈ، اور سیلری بھی اسی کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی کہ جس کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے وہ اس کی سیلری اسٹرکچر بھی اس لحاظ سے ہے. ایجوکیشن کارڈ وڈ بی پرووائڈیڈ ٹو نیڈی اسٹوڈینٹس. اسکالرشپ شروع کیے گئے جس میں پیف ہے وہ اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کے لیے شروع کیا گیا. ایجوکیشن سروس کمیشن وڈ بی اسٹیبلش فار دا ٹیچرس. ایجوکیشن سروس کمیشن جو ہے نا وہ بھی بنایا گیا جہاں جو ٹیچرس کو ریکریوٹ کرنے کے لیے پالیسیز کو واضح کرتا تھا. انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے کیا ریکمینڈ کیا یہ دیکھتے ہیں. انہوں نے لائبریریز اور لیبارٹریز یونیورسٹی اور کالجز لیول پر تاکہ اسٹوڈینٹس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن حاصل کر سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں. اس کے بعد انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ یونیورسٹی لیول کے ہر سبجیکٹ کا جو کریکولم ہے اس کو ریوائز کیا جائے گا. ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام جو ہے وہ لانچ کیے گئے یونیورسٹیز میں بہت وسیع پیمانے پر. اس کے بعد ٹیچر سروس ٹریننگ وڈ بی اسٹیبلش فار امپروونگ ان سروس ٹریننگ. پہلے ٹیچرس ٹریننگ حاصل کر رہے تھے نارمل سکولز کی مد میں سروس میں آنے سے پہلے، مگر انہوں نے ان سروس ٹریننگ کے لیے ادارے باقاعدہ بنائے کہ ڈیورنگ سروس ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے. اور اس کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ پہلے پرائمری ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی تھی، پھر بڑھاتے یہ سیکنڈری ٹیچرز کو بھی اس کی ٹریننگ دی گئی اور اس کا باقاعدہ امپلیمنٹ کیا گیا ریکمنڈیشنز کا. میرٹ وڈ بی اونلی کرائٹیریا فار انٹری انٹو ہائر ایجوکیشن ایز ویل ایز ان گورنمنٹ سروس ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ صرف میرٹ ہی ایک کرائٹیریا ہے جو اس میں ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن کے لیے بھی اور گورنمنٹ سروس میں انٹری کے لیے بھی. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ لوگوں کے پاس نہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنی ایجوکیشن کو اتنا اپ لے کے جانا پڑے گا کہ آپ گورنمنٹ سروس میں آ سکیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے آپ کو اپلائی کر سکیں. تو ڈیئر فیلوز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس میں آپ نے دیکھا کہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ڈیٹس ہیں، ان کو زیادہ ڈسکس کیا گیا. امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا. انشاءاللہ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.